बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट दो तरह का। पहले के लिए तरीका ये है, एक देगचे में पानी लिया है, उसको उसमें एक स्टैंड खड़ा कर दिया और पानी और स्टैंड में गैप रहना चाहिए 2 इंच का। अब उसके लिए स्पाइसेस ये है, लहसुन अदरक का पाउडर 1 चम्मच बड़ा भर कर, सुरख मिर्च का पाउडर है, फिर उसके साथ है आगे ज़ीरा पाउडर, उसके साथ काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च है, अजवाइन है, ये सारे हाफ टी स्पून है। ठीक है, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें, और हल्दी पाउडर जो है ये भी हाफ टी स्पून है, और इसके साथ है चाट मसाला और तंदूरी मसाला, ये दोनों आप किसी भी ब्रांड के ले लें, और 1 चम्मच भरकर जो है फुल वो है ये गरम मसाला 1 चम्मच बड़ा भरकर। अब एक बर्तन में ये सारे स्पाइसेस डालें और इसके साथ इसमें दही डालें 1 कप भरकर। ठीक है, और उसे मिक्स करते हैं। चिकन जो है ये है 1.25 किलो। इसको मैंने नमक लगा के पहले ही रख दिया है क्योंकि मुझे साथ ही बनाना है। आप जो है इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं और रखें, ये इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। और चिकन में कट बड़े बड़े लगवाएं, नहीं तो खुद छुरी से कर लें। ये दही इसमें डाल दिया है 1 कप, उसके साथ इसको मिक्स करना है फिर चम्मच के साथ, और फिर आगे इसमें डालना है नींबू का रस, नींबू भी निचोड़ सकते हैं आप। लेमन रस डालने के बाद आप सिरका डालना है 2 चम्मच, लेमन रस था 1 चम्मच। इनको मिक्स करना है बहुत अच्छी तरह से, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो फिर इसमें ये जो है ये इसका अपना डाल दें, ये जो एल्युमिनियम पेपर होता है ये डाल दें, चारों तरफ से कवर कर दें ताकि जो है ये जब हम चिकन के पीसेस डालें तो वो फिर नीचे नहीं गिरें। तो वैसे गिरेंगे नहीं, लेकिन जो है इस तरह अच्छा रहेगा और वो सही तरह कवर हो जाएंगे। अब इनमें आप किसी भी चीज़ से छोटे छोटे सुराख कर लें। ठीक है, इन सुराखों से ये होगा कि पानी जो है वो जब उसकी स्टीम होगी तो उससे चिकन पकेगा। ठीक है, फ्लेम ऑन है कब से, शुरू से मैंने देगचे को पानी चढ़ाते ही फ्लेम ऑन कर दी थी। तो इस तरह सुराख करके सारे अब इसमें चिकन के पीसेस को मसाला लगाते जाएं, अच्छी तरह कट जो है उनमें भी लगाएं ताकि ये बीच में मिक्स हो, और इसे हम इसमें रखते जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर मैरिनेट करें। इसी तरह सारे पीसेस को मसाला लगाना है और बारी बारी रखते जाना है। ये चिकन जो है ये वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो इसको स्नैक्स में ज़रूर लें, सैलेड के साथ। सैलेड ख़ास तौर पे साथ रखें क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं जाती, तो सिर्फ ये मसालों से पकता है और पानी से। और इसके ऊपर भी कवर कर दे ताकि जो ऊपर इसके ढक्कन के अंदर भाप जमा होगी, स्टीम, वो इससे जो चिकन है वो ऊपर ना इस पे गिरे।
ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ چکن کا دوسرا جو ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو اس کو کس طرح کرنا ہے. تو یہ بڑا سا باؤل لے لیں, اس میں ڈالیں سب سے پہلے مسالے جو ہیں, یہ ہلدی, زیرہ پاؤڈر, کالی مرچ کا پاؤڈر, سفید مرچ کا پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, یہ سارے ہاف ٹی اسپون ہے. ان میں صرف زیرہ پاؤڈر جو ہے وہ ایک ٹیبل اسپون ہے, ایک ٹی اسپون ہے بھر کر. اور جو ہے لہسن ادرک کا پاؤڈر, یہ ایک ٹیبل اسپون ہے بھر کر. تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو اس کی جگہ آپ لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں. اور دہی جو ہے ایک باؤل, ایک جو ہے وہ اس میں مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک کپ دہی. ٹھیک ہے, اس کو اچھی طرح مکس کریں. اور چکن کو اسی طرح نمک لگا کے رکھا تھا پہلے واش کرنے کے بعد. اب جو ہے نمک آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کر لیں. تو جو ہے کوئی بھی مسالہ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو ویسے یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اس طرح سارے جو چکن کے پیسز ہیں سب کو اسی طرح جو ہے اچھی طرح مسالے سے وہ لیپ کر دیں. تو یہ سارے ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں. اب یہ ایک جو ہے وہ میرے پاس ہے برتن, پتیلا ایک, اس میں نیچے ایلومینیم پیپر بچھاؤں گی, کلی جس کو بولتے ہیں وہ بچھاؤں گی, آئل. اور اس کے اوپر میں چکن کو لپیٹ کے ہر پیس کو میں رکھتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, اس طرح لپیٹنا ہے. جب نکالنا ہے تو بھی ایک کو ایسے ہی کھول کے جب یہ پک جائے گا تو نکالنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے چکن اس کو دونوں کو 40 منٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بیچ میں چیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ہے یہ جو میں لپیٹ کے رکھ رہی ہوں چکن, اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کھول کے, یعنی چمچ سے, کہ کون سا نیچے والی جو نیچے سائڈ ہیں ان کو پھر اوپر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہ سارے رکھوں گی اسی طرح. ٹھیک ہے, سارے پیسز اسی طرح لپیٹ کے پیپر کے اندر تو رکھتے جانے ہیں. آپ یہ دونوں ریسیپیز کسی بھی وقت جو ہے کوئی گیسٹ آنے والے ہوں تو جلدی سے بنا سکتے ہیں. دو مختلف طرح سے اچھا رہتا ہے. تو جو ہے جی آپ کو یہ اگر ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے, کمنٹ کیجئے, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو اب اسی طرح رکھتے جائیں گے. سارے پیسز اسی طرح لپیٹ کے رکھتے جائیں سب پیسز. اور یہ جو چکن ہے یہ بڑا الگ ہے اور ماشاءاللہ بڑا ایزی ہے. اس کی جو پیسز ہیں چکن کے, چاہے وہ لیگز میں ہے یا آپ پورا چکن کٹواتے ہیں, تو اس طرح لپیٹ کر رکھیں. یہ سب سے منفرد بنے گا چکن. تو کیونکہ اسٹیم کے بعد اکثر جو ہوتے ہیں پیس وہ پھیل جاتے ہیں, لیکن یہ پھیلے گا نہیں. اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اسے آپ ضرور ٹرائی کرنا. تو جو ہے ایزی بھی ہے.
اس طرح یہ سارے پیسز کر کے تو میں ڈھکن بند کر دیا. اب دیکھیں ماشاءاللہ میں ان کو چیک کر رہی ہوں. یہ والے پیس جو بالکل اس نیچے تھے ان کو اوپر کرتی ہے، چیک کی ہے. تو اب یہ پک جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کیسے بنتے ہیں. یہ ماشاءاللہ جو پانی والا ہمارا جس اسٹیم پہ بن رہا تھا، جس کے نیچے پانی کی وہ بھر کے رکھا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ گل گیا ہے اور تیار ہو گیا ہے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا گلتا ہے اور تیار بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اسے سبھی پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی میں آپ کو پلیٹ میں سرو کر کے دکھاتی ہوں. یہ 40 منٹ میں بہت اچھا تیار ہوتا ہے. کچھ لوگ 35 میں بھی نکال لیتے ہیں، تو جس طرح کا آپ کھانا پسند کرتے ہیں. تو لیکن 40 منٹ میں کافی اچھا گل جاتا ہے ماشاءاللہ. آپ اسے بنائیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا، بہت پسند آئے گا انشاءاللہ. اسے ٹرائی کریں ضرور. اور میں آپ کو یہ اب سرو کر کے دکھاتی ہوں. یہ دونوں چکن جو ہیں یہ تیار ہیں، تو اسے آپ بنائیں، کھائیں اور بتائیں ٹھیک ہے آپ کو کیسا لگا. If you like this video, please share, subscribe, like, comment and see you next video. Bye. Allah Hafiz.